الحمد للہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا بسوانا بہدانا سواء السبیل والصلاۃ والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد النبی الرسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمت والنور وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دم دم نبی نبی، ہر دم نبی نبی، دم دم نبی نبی، ہر دم نبی نبی. عزیزان گرامی، سامعین محترم، یہ درس قرآن آپ کی خدمت میں ادارہ عرفان الفرقان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. پیر اشرف حجازی کے نام سے یہ چینل ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے گا، خیر ہو آپ کی، سب کی، آپ کے گھروں کی خیر ہو. اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا. آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد ہوا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. جان لیا جاؤ گے جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور پتہ چل جائے گا جو کچھ تم نے دلوں میں چھپا رکھا تھا. آج کے اس درس کا موضوع سخن یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو قیامت میں ہم سے پوچھے نہیں جانے. ان سوالوں کی تیاری کیجیے کہ جو قیامت میں ہم سے پوچھے جانے ہیں، جن کا ہم سے سوال ہونا ہے. باقی سوالوں کا جواب کی تیاری کوئی لازمی یا ضروری نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تمام بیٹے بیٹیاں، بچے بچیاں غور سے سنیں اور اللہ پاک اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کو 3 سوال دیے جاتے ہیں کہ بیٹا یہ 3 سوال ہیں، آپ 1 ہفتے میں ان کا جواب تیار کریں تو اس کے بعد آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، یا یہ نعمت دی جائے گی، یا یہ انعام دیا جائے گا، یا یہ جائیداد دے دی جائے گی. تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عقل فائدہ چاہتی ہے کہ ان دنوں میں آپ نے کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے. آپ کسی اور طرف نہیں جائیں گے، کوئی اور خیال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی اور تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی اور آئیڈیا آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی اور نظریہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. آپ صرف ان سوالوں کی تیاری کریں گے جو آپ کو دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو کریڈٹ ملنا ہے، آپ کو منافع ملنا ہے، آپ کو نفع ملنا ہے، آپ کو انعام ملنا ہے، آپ کو سند ملنی ہے. تو آپ عقل مند وہی ہے جو ان تینوں سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرے گا ان 7 دنوں میں. اسی طریقے سے مالک نے کائنات دی، معلم کائنات دیے، کتاب کائنات دی، آپ کا وجود دیا، اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ صراط جحیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے، یہ قانون ہے، یہ بے قانونی ہے، یہ عادل ہے، یہ ظلم ہے. آپ کو کتاب بھی دی گئی ہے، کتاب کائنات، اور کائنات بھی دی گئی ہے، اور کائنات کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیے گئے ہیں. اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ قیامت میں ہم نے یہی حساب لینا ہے، ہم نے یہی پوچھنا ہے.
تم نے کیا کیا ہے، کیا کر کے آئے ہو، اس کتاب پہ کتنا عمل کیا، اس کے قوانین پہ کتنا عمل کیا، اس کے اعمال پہ کتنا عمل کیا، اس کے نظام عدل پہ کتنا عمل کیا، گھریلو معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، انفرادی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، ہر معاملے میں تم نے اس قرآن پاک پر کتنا عمل کیا۔ بس اسی کی تیاری کرو جو ہم سے پوچھا جانا ہے۔ وارث شاہ میاں گل او کریے جڑی کم قیامت نو آمنیے، وہ بات کیجیے جو قیامت میں کام آئے، وہ گفتگو کیجیے جو قیامت میں کام آئے، وہ کنورسیشن کیجیے جو قیامت میں کام آئے، زبان سے وہ الفاظ نکالیے جو قیامت میں کام آئے، افعال وہ کیجیے جو قیامت میں کام آئیں، اعمال وہ کیجیے جو قیامت میں کام آئیں، اقوال وہ ہوں جو قیامت میں کام آئیں، گفتار وہ ہو جو قیامت میں کام آئے، رفتار ادھر چلے جو قیامت میں کام آئے۔ ادھر ادھر کے سوالوں، یہ کون تھا، وہ کون تھا، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا، یہ ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ یہ تو قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ولا تسألون عما کانوا یفعلون۔ اللہ نے کہا وہ امت تھی، وہ لوگ تھے، وہ گزر گئے جی، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا کہ فلاں کون تھا، فلاں کون تھا، فلاں کون تھا۔ اسی چکر میں کتنے لاکھ قتل ہو گئے، انہی جھگڑوں میں کتنے لاکھ قتل ہو گئے، انہی لڑائیوں میں کتنے لاکھ قتل ہو گئے جی۔ آپ ادھر مت جائیے، اللہ کہتے یہ لوگ تھے، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم کیا کر کے آئے ہو، یہ تم نے کیا افعال کیے، تم نے کیا اعمال کیے، تم کس راستے پہ چل کے آئے، تم کن نظریات پہ چل کے آئے، تم خیالات پہ چل کے آئے جی، تم کس تصورات پہ چل کے آئے۔ ہاں جی، ہم سے یہ پوچھنا ہے، ہمارے بارے میں پوچھنا ہے۔ باقی جو ہے وہ سوالات وہی ہیں جو قرآن میں دے دیے گئے۔ کتنا عمل کیا، کیسا عمل کیا، کس طرح عمل کیا، کیا میرے رسول سے محبت کی، میرے محبوب سے پیار کیا، سید کونین سے عشق کیا، سرکار کونین کا قرب حاصل کیا، امام الانبیاء کی اطاعت کی، نبی پاک علیہ السلام کا کہنا مانا، سرکار کونین کے راستے پہ چلے، امام الانبیاء کے بتائے ہوئے قوانین پہ چلے۔ بس یہ بات ہے، آپ چلیں، جو چلے گا کامیاب ہے۔ اور سب سے بڑی بات دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو پھر انسان اپنی ہی طرف دیکھتا ہے کہ مجھ میں عیب کیا ہے، مجھ میں خطا کیا ہے، مجھ میں کمی کیا ہے۔ رہے عمر بھر یوں ہی ڈھونڈتے ہم اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب بھی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو بیٹا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم قبروں میں اٹھو گے تو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم جو چینوں میں چھپا رکھا ہے اس کا پتہ چلے گا، مخفی ہے اس کا پتہ چل جائے گا، اخفا ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ تمام بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں، یہ فقیر آپ کی خدمت عرض کرتا ہے، میں بھی اور آپ بھی ان سوالوں کی تیاری کریں کہ جو ہمیں قیامت میں پوچھے جانے ہیں۔ تو انہوں سوالوں کی تیاری کے لیے قرآن شریف کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یہ مدرسہ جی، یہ مسجد، یہ آستانہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ میں بھی، خود بھی، میرے دوست بھی، میرے ساتھی بھی جی، تمام مسلمان جی، بیٹے بیٹیاں، بچے بچیاں، ہم سب مل کر ان سوالوں کی تیاری کریں جو قیامت میں پوچھنا ہے، تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، ہاں جی، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے۔ سب سے بڑی بات تو اس کی رضا ہے۔ جس کو اس کی رضا مل گئی اسے کیا چاہیے، اس کی مرضی مل گئی اسے کیا چاہیے۔ اور اس کی مرضی تب ملتی ہے جب رسول اللہ کا قرب ہو جائے، اس کی مرضی تب ملتی ہے جو امام الانبیاء سے محبت ہو جائے، اس کی مرضی تب ملتی ہے جب سید کونین سے عشق ہو جائے۔ دم دم نبی نبی، ہر دم نبی نبی۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی بخشے، آپ کو خوش رکھے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بیٹا، تمام بیٹے بیٹیاں جو دیکھ رہے ہیں۔ پیر اشرف حجازی، پیر اشرف حجازی نام سے یہ چینل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس روشنی پہ چلائے رکھے، اس نور پہ چلائے رکھے، اس صراط مستقیم پہ چلائے رکھے، اللہ منزل مقصود تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔